بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج پروگرام کا آغاز پھر اس درخواست سے کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے دیجیے. اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں ضرور دیجیے. کوئی اعتراض ہو وہ بھی ضرور کیجیے. تو بات آج بجٹ کے حوالے سے ہوگی. بجٹ جو آنے والا ہے، بجٹ آیا نہیں ہے، لیکن یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ عوام کے بھلے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا. خاص طور پر دیہاتی علاقوں کو، کسان کو پھر نقصان ہوگا. اور جو صورتحال 50-60 سال سے چل رہی ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، جو کہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے. کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا اور ڈیفالٹ سے بچ جانا، ملک مائکرو لیول پہ تھوڑا سا بہتر ہو جانا، اور پھر 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد پھر وہیں زیرو پر. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ معاشی بحران کا ہے، اور وہ مستقل ہے. مستقل معاشی بحران اس لیے ہے کہ جو ہمارے نظام میں، معاشی نظام میں خرابیاں ہیں ان کو ہم نہ دور کرنا چاہتے ہیں، نہ ان دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن لوگوں کی وجہ سے یہ خرابیاں ہیں وہ خود حکمران ہیں. حکومت کوئی بھی ہو، پچھلے 50 سال میں، 60 سال میں کتنی حکومتیں آئی ہیں، کتنی گئی ہیں، لیکن وہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ وہی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی گورنمنٹ کی آمدنی ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے اور قرضوں کے سود کے لیے پہ چلا جاتا ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ جاپان پر ہے، اور اس کے بعد دوسرا ملک جو ہے جس پہ سب سے زیادہ قرض ہے وہ امریکہ ہے. لیکن اس کے باوجود ان دونوں ممالک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اور بہت بے تحاشا انویسٹ کرتے ہیں. جاپان کا جو بانڈ جو فلوٹ کرتے ہیں اپنا بانڈ قرض لینے کے لیے، جیسے ہم سکوک بانڈ، ابھی پینڈا بانڈ ہم نے کیا چین میں، وہ جب اپنا بانڈ فلوٹ کرتے ہیں قرض مارکیٹ سے قرض اٹھانے کے لیے، تو وہ سب سے کم انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، سب سے کم. اور اس کے باوجود ان کا بانڈ جو ہے جتنی بڑی مالیت کا بھی ہو وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر امریکہ کا ہے، اور ان دونوں ممالک پر دنیا میں سب سے زیادہ قرض ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بنیادی سٹرکچر ہے معیشت کا وہ مضبوط ہے اور قابل اعتبار ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی سٹرکچر ہے معیشت کا وہ کمزور بھی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی جا سکتی. ٹیکس بڑھایا جائے، ٹیکس لیا جائے لوگوں سے، لیکن جو ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی ہیں اصل مسئلہ ان کا ہے. وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس کے نیٹ میں آنا چاہیے ان کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ٹیکس سے، حکومت کی آمدنی سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو قرض ہم نے اتنے لیے ہیں ان کے انٹرسٹ میں اور ان کے قرضوں کی ادائیگی میں پیسہ چلا جاتا ہے، تو ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ بچتا ہی نہیں ہے. اور اب بھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کم رقم رکھی گئی ہے. اگرچہ مجھے ایگزیکٹ فگر تو ابھی تک نہیں آئے، لیکن پچھلے سال سے کم کر دی گئی ہے، یہ خبر ہے. تو اور جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی، اور جو آ رہی ہے بہت کم ہے.
آپ کسی بھی ملک سے کمپیئر کر لیجئے، اپنے علاقے میں پاکستان کو بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، کسی اور ملک سے کمپیئر کر لیجئے، سب سے کم جو انویسٹمنٹ ہے فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات کئی ہیں، لیکن جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انویسٹر باہر سے آتا ہے اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ گورنمنٹ جب بنی ہے اور وہ آرگنائزیشن بنائی گئی کہ جو ون ونڈو آپریشن ہوگا، وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مثلا کاروں والے ہیں، جب یہ کاریں بننی شروع ہوئی تھی پاکستان میں، بننے بھی نہیں شروع تھی، اسمبل کرنی ہوئی تھی، تو یہ طے ہوا تھا ان کے ساتھ کہ آپ اتنے سال کے اندر یہ ان کاروں کو پاکستان میں مینوفیکچر کریں گے، اور وہ مینوفیکچر کاریں آپ جہاں بیچیں گے۔ آج 40 سال ہونے کو ہے، ایک کار بھی پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی۔ اس کے پارٹس منگوا لیے جاتے ہیں، یہاں پر ان کو اسمبل کر لیا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے، اور ان کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے۔ فارن انویسٹر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس ایگزمپشن دیں گے، لیکن اس سے آپ یہ وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی، 10 سال کے لیے ہوگی، اس کے بعد یہ ایگزمپشن نہیں ہوگی، اور آپ کو اس دوران یہ کرنا ہوگا۔ مثلا چین میں جو انویسٹر جاتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ٹیکس کم دیں گے یا ٹیکس آپ سے کم لیں گے، لیکن یہ اتنے سال کے لیے ہوگا، اس کے بعد آپ کو پورا ٹیکس دینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی آپ لے کر آئیں گے، وہ ٹیکنالوجی آپ ہمارے لوگوں کو منتقل کریں گے۔ ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ٹیکنالوجی نہ لے کر آتے ہیں، نہ وہ منتقل ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں لوگ، وہ فارنر تو ہیں ہی، لیکن ان کا آگے جو لوکل جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ پاکستانی ہے، اور اسی کی بیس پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے ان کا، کہ وہ بجٹ آنے سے پہلے یہ لوگ فائنانس منسٹری میں، فائنانس منسٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو پلیز جو ہماری جو چھوٹ ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو پلیز اس کو کنٹینیو کریں، 1 سال کے لیے کنٹینیو کر دیں، اگلے سال ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہوتا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے پاور پروڈکشن، جو نامحد بجلی پیدا کرنے والے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں، ان پہ بہت کچھ ہو چکا ہے، بات ہو چکی ہے، سب کو پتہ بھی ہے۔ وہ جس طرح لٹ رہا ہے ملک ان کے ہاتھوں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ جو بھی کچھ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، جو کچھ بھی سبسڈی دینی ہوتی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ شہروں میں دی جاتی ہے۔ کسان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کسان زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ خوراک، ایکسپورٹس، جابز، وہ سب کے سب اس سیکٹر پہ ہیں۔ 40% جو ہے وہ زراعت کنٹریبیوٹ کرتی ہے ملک میں، اور جاب جو ہیں وہ فارمل انفارمل اتنی زیادہ ہیں کہ ایک چھوٹے سے زمین پر بھی 10-12 ایکڑ کی زمین پر بھی 15-15 20 لوگ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اور کوئی کام ہے نہیں، اور ان کو اپنی فصل کا جو ہے وہ کوئی ان کو معاوضہ نہیں ملتا۔ انپوٹ جو ہیں، کھاد ہو گیا، پانی ہو گیا، سپرے ہو گیا، ٹریکٹر ہو گیا، ہارویسٹر ہو گیا، ان کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ بجلی کو تو ہے ہی، تو لیکن کسان کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا۔ اب حکومت سے تو آپ توقع مت کریں کہ وہ آپ کو معاوضہ دیں گے۔ آپ ایسٹ پنجاب کے جو کسان ہیں ہندوستان کے، ان سے سبق سیکھیں۔ انہوں نے جس طرح جا کے احتجاج کیا دلی میں، اور جس طرح حکومت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اور اپنی بات منوا کے ہٹے ہیں، آپ کو ایسا کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف کسان کے فائدے کے لیے نہیں، ملک کے فائدے کے لیے ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صرف جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جس سے نہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، نہ گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہے۔ صرف یہ بقرعید، میں نے پچھلے بھی دنوں بھی یہی ولاگ کیا تھا کہ صرف بقرعید کے 3 دن میں 650 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولیشن میں آیا ہے، صرف 3 دن میں۔
اس میں جانوروں کی قیمت، جانوروں کی ٹرانسپورٹیشن، جانوروں کا چارہ، جانوروں کو ذبح کرنے کا، ان کی کھالوں کا جو ٹینریز میں جاتی ہیں وہ سارا ملا کے یہ کوئی 650 ارب بنتا ہے، اور یہ سارے کا سارا کیش پہ ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بیشتر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، اور اس میں خود جو حکمران لوگ ہیں ان کی آشیرواد شامل ہے، بیوروکریسی کی آشیرواد شامل ہے، بڑے جو افسران ہیں ان کی آشیرواد شامل ہے، بڑے جو سیاستدان ہیں، بڑے جو بزنس مین ہیں جو حکومت کے اندر ہیں یا حکومت کے قریب ہیں وہ شامل ہیں اس میں۔ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اربوں ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں، اربوں ڈالر کا ان کا کاروبار ہے۔ وہ صحافیوں کو تنخواہ نہیں دیتے، جو کام کرتے ہیں پروڈکشن میں کام کرتے ہیں ان کو بہت کم پیسے دیتے ہیں، لیکن اپنے ان کا جو ہے وہ چلتا ہے، وہ ان کی گاڑیاں بغیر ڈیوٹی کے آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک سے ایک نئی گاڑی، بڑی سے بڑی گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں۔ تو ان سے ٹیکس وصول کریں، اور زراعت کا بھی ٹیکس لگائیں زراعت پر، کیونکہ زراعت اور یہ ریئل اسٹیٹ، یہ دو جگہ جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ بلیک منی پھنسی ہوئی ہے، اور جو آپ کا ریٹیلر ہے، دکاندار جو ہے وہاں پر زراعت کے بارے میں لوگ سینسٹیو ہیں، لیکن زراعت پہ اگر ٹیکس لگے گا تو وہ اس کو آپ یہ کریں کہ کم از کم 24 ایکڑ جو ہے 2 مربع زمین جو ہے وہاں پر ٹیکس ایگزیمپٹ کریں اس کو، اور اس سے اوپر جو لوگ خود کاشت کرتے ہیں ان سے ٹیکس منیمم لیں۔ جو ایبسینٹی ہیں، 20 مربع یا 15 مربع اور 18 مربع لوگوں کی زمینیں ہیں، وہ کبھی زمین پہ گئے ہی نہیں، اپنا سیاست کرتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسرے غیر ملکوں میں پھرتے ہیں، ممبر بنے ہوئے پارلیمنٹ کے، ان سے ٹیکس لیں ٹکا کے۔ تو چھوٹا ذمہ دار ہے اس کو فائدہ ہوگا، یہ حکومت کی آمدنی بڑھے گی، زراعت پر ٹیکس لگے گا، جو بلیک منی ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا، خاتمہ تو خیر نہیں ہوگا لیکن اس کا کافی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ ابھی تک ٹھیک ہے، کاروبار کافی مندہ ہے لوگوں کا، لیکن ابھی بھی جو پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ ایک بندے کے پاس 4 پلاٹ ہیں، 6 پلاٹ ہیں، اور وہ ساری اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ ہے۔ اس سے ملک میں نہ جابز کریٹ ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی ترقی ملک میں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پر توجہ کرنی ہوگی، اور یہ ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے بھی ہیں، اب ایک مثال دیجیے کپاس کی، میرا خانوال سے تعلق ہے، وہ کپاس کا علاقہ ہے، سب سے زیادہ کپاس، سب سے بہترین کپاس اس علاقے میں ہوتی ہے۔ وہ شوگر ملیں لگا کے اس کا بیڑا کر دیا گیا ہے، وہ ہر طرف شوگر مل لگی ہیں، اور کپاس جو ہے پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پاکستان کی، وہ بند ہو رہی ہے کہ آپ کو کپاس باہر سے میں امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اپنے ہاں جو آپ گنا اگا رہے ہیں، اور گنے پہ جتنا پانی خرچ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو چینی اب ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں۔ چینی کی جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو جو پالا ہوا ہے ان سے جان چھڑائیں آپ۔ شوگر کی جو انڈسٹری ہے اس کا ملک کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ زراعت کو کھا گئے ہیں یہ لوگ، ایکسپورٹ چینی کرتے ہیں، پھر اسی کو امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایکسپورٹ پہ سبسڈی لیتے ہیں، ایکسپورٹ کر کے پیسہ باہر رکھ چھوڑتے ہیں، وہ ملک میں لے کر نہیں آتے۔ ایکسپورٹر جو ہمارے ہیں، وہ چاہے ٹیکسٹائل کے ہیں، چاہے وہ چینی کے ہیں، چاہے وہ سیمنٹ کے ہیں، جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پیسہ باہر کے ملک میں اندر واپس نہیں لے کر آتے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے، نہ ملک کی نہ اسٹیٹ کی پالیسیوں پہ اعتماد ہے، نہ ان کو یہ پتہ کہ ہمارا پیسہ محفوظ ہے۔ تو جب تک آپ یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے تب تک یہ بات نہیں بنے گی، اور جینون جو ہے نا سرمایہ داری، وہ نظام ہونا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں ہمارے بڑے سرمایہ دار ہیں، ہمارے پاکستان میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، یہ سب رینٹ سیکرز ہیں۔ سرمایہ دار جو ہے، جینون سرمایہ دار جو ہے، وہ پیسہ اپنا لگاتا ہے، بینک سے قرض لیتا ہے، اپنے ادھر ادھر سے ادھار پکڑتا ہے، ایک انڈسٹری کھڑی کرتا ہے، ایک کاروبار کھڑا کرتا ہے، اس میں رسک لیتا ہے وہ،
لوگوں کو امپلائمنٹ دیتا ہے وہ، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. ہمارے یہاں جتنا بھی کاروباری ہیں وہ حکومت کی سبسڈی پہ چل رہے ہیں، حکومت سے رعایتوں میں چل رہے ہیں. ہمیں ٹیکس کم دیا جائے، ہمیں ٹیکس نہ لگایا جائے، ہمیں 10 سال ٹیکس کم کیا جائے، ہمارا گھاٹا پڑ گیا ہے. یہ اس طرح نہیں چلے گا. اگر اس سائیکل سے نکلنا ہے تو پھر یہ کچھ کرنا ہوگا، اور یہ عوام کو اپنا پریشر ڈالنا ہوگا. یہ مت توقع کریں کہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکومت ہو یا آگے آنے والی حکومت ہو یا پیچھے گئی والی حکومت ہو، یہ حکومت کوئی بھی کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت میں وہی لوگ شامل ہیں جو مہارت یافتہ ہیں. آپ کی بیوروکریسی کچھ کرنے نہیں دے گی آپ کو. آپ کے فوج جو ہے وہ بزنس میں انوالو ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس کو کسانوں کو کم از کم آرگنائز ہونا چاہیے، آرگنائز ہو کے وہ اپنی بات منوائیں، اور کم از کم ایک سیکٹر جو ہے وہ اپنی بات منوا لے تو آگے بات بن سکتی ہے. اور جب تک اس ویشیس سائیکل سے نہیں نکلیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اور یہ قصہ آج کا نہیں ہے، 50 سال کا ہے. آپ اس کا کمپیئر کر لیجیے، بنگلہ دیش سے کر لیجیے، پاکستان کو دیکھ لیجیے. بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ان کی ایکسپورٹ جو ہے 55 ارب ڈالر کی ہیں، ہماری 32 ارب ڈالر کی ہیں. ہماری زراعت دیکھ لیجیے، وہ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، انرجی بھی امپورٹ کرتے ہیں، وہ کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہماری تو اتنا بڑا سیکٹر ہے زراعت کا. ہمارے پاس چاول اپنا ہے، ہمارے پاس کپاس اپنی ہے، ہم کیش کراپس اگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات یہاں ختم کرتے ہیں، پھر اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس معاملے پر سوچیے بھی، اور اس پہ ایکشن بھی لیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.